السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے مختلف سیاسی نظریات کے بارے میں جو مختلف قوم کے تھے۔ اسلامی سیاسی نظریات، دوسری قوموں کے سیاسی نظریات، اہل ہنود کا نظریہ سیاسی۔ ہندوستان کی سیاسی تاریخ متحرک ہے۔ ابتدائی ہندو روایات میں ہمیں خود مختار جدید بشہری مملکت کا سراغ ملتا ہے۔ 400 سال قاف میم کے لگ بھگ ایک ہندو سلطنت قائم کی گئی جو موجودہ بھارت اور پاکستان سے کہیں زیادہ وسیع رقبے پر مئی تھی۔ اس کے بعد کی صدیوں میں بادشاہتیں اور سلطنتیں ابھریں اور ختم ہو گئیں۔ مختلف حکمرانوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار رہنا ایک عام بات ہے۔ اس کے باوجود بعض حکمرانوں کی ایک ایسی کوششوں کا بھی پتہ چلتا ہے جس سے وہ ہندوستان کے عالمی سلطنت بنانا چاہتے تھے۔ مملکت نظام زیادہ دیر پا نہیں تھے اور موروثی حکمرانوں میں انقلابات کا سلسلہ عام تھا۔ ہندوستان کا سیاسی ارتقا بہت سے امور میں یورپ سے مشابہ ہے۔ دوسرے مشرق کے سیاسی نظاموں کے مقابلے میں ہندو ریاستیں مذہبی نہیں تھیں، اس لیے کہ ہندوستان میں کبھی مذہب سیاست پر غالب نہیں آیا۔ عملی طور پر مملکت عبادت گاہ کے ماتحت نہیں ہوتی تھی اور مذہبی امور کے ذمہ دار لوگ انتظامیہ میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ مذہبی احکام رعائی اور رعایا کی اخلاقی رہنمائی کے اصولوں تک محدود تھے۔ اس حالت کے پیش نظر سیاسی غور و فکر کی اجازت تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر عظیم تصورات کو جنم دے سکے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان تصورات کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے کیونکہ ذہنی طور پر اسلام پرستی ان کی مادی ترقی کو بساختیاں فراہم نہ کر سکی۔ سیاسی فلسفے کو ایک واضح میدان میں تسلیم کیا گیا۔ اس نے ایک وسیع ادب کو جنم دیا۔ سرکار اور اس کے بہت سے پرچارک اسے دیگر علوم کے سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہندو سیاسی مفکرین نے انسان کی ابتدائی فطرت کو لازمی طور پر خود غرضی اور شیطانیت پر مبنی قرار دیا۔ اس نقطہ نظر کی حد تک وہ مذہبی پیشواؤں سے متفق تھے اور لاک اور روسو کے بجائے اس معاملے میں وہ ہوبز کے زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے مملکت کی نوعیت میں اس کی مستند اور ناانصافی اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کو مانا۔ وہ سنہری دور یا باغ عدن کی بابت کوئی حسین تصور نہیں رکھتے تھے۔ کسی مقتدر اعلیٰ کی عدم موجودگی میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ مضبوط تر کمزور تر کو نگل جائے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی میں کمزور مچھلی کو طاقتور مچھلی نگل جاتی ہے، اور جدید حیات کا زاویہ نگاہ منطق ماہی کے طور پر معروف ہے جس کا اکثر انعکاس سیاسی اور مقبول عام ادب میں ملتا ہے۔ ہندو سزا و جزا کا نظام بودین کے میجسٹرا پروٹین کے سوما پوٹیسٹا اور حاکمیت کے جدید تصور سے زیادہ قریب ہے۔ ہندو سیاسی نظریے کے مطابق اقتدار کو مملکت کے حکمران کے ذات سے وابستہ سمجھا گیا ہے، لیکن حکمران بحیثیت انسان اعتدال ضبط نفس کا پابند تھا اور وہ بھی عام طرح فرد کی طرح غلطی کرنے پر مستوجب سزا قرار پاتا تھا۔ اس لیے ہندو نظریہ سیاسی میں شاہی اختیار کا مسئلہ ہمیشہ گم گو کی حالت میں رہا، یعنی حکمران نہ روئے فتح نہ پائے مانند کے مصادق حاکمیت کا حامل ہوتا تھا۔ ہندو مفکرین نے عام طور پر من مانے اقتدار کے خلاف عملی مدافعت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے انقلاب کو ہوا دی، اس طرح اپنے نظریے کو عملی تحریک دی۔ ان کے ایک عظیم مفکر نے کہا، بہت سے افراد کا تعلق کا اتفاق رائے بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ رسی جو بہت سے تاگوں میں بل دے کر بنائی جاتی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ شیر کو کھینچ لائے۔ ہندو نظریے میں خود پرست مطلق العنان کے بجائے ہندو محدود قسم کی مطلق عنانیت کی جائز قرار دیا ہے اور ضبط توازن چیک اینڈ بیلنس کے نظریے کی حمایت کی گئی ہے۔ بہت سے ہندو مصنفین نے جمہوری اداروں مقبول عام انجمنوں اشتراکی محکمہ شخصی آزادی کو جائز قرار دیا۔ انسانی برادری کا تخیل اور شخصی مساوات کا اکثر اظہار ہوا ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں گوتم بدھ جمہوری خیالات کا زبردست حامی تھا۔ اس نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ ان کی خوشحالی کا انحصار مقبول عام مقامی اسمبلیوں کے قیام سے ممکن ہے اور مطلق العنانیت کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم کا آغاز ہے۔ اگرچہ ہندو اخلاقیات میں عسکری خوبیوں کو کمتر مقام دیا گیا اور مذہبی طور سے امن پسند عقیدے میں قضاء اور قدر کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہندو نظریہ سیاسی کبھی عسکری تصورات سے یکسر بے نیاز نہیں رہا اور بعض اوقات تو ہنسا کی تعلیم دینے والے مقابلے کے پیرو بن کر مسلح رہنے کی قدروں پر زور دیتے رہے اور عسکری خوبیوں کے ساتھ آزادانہ طور پر اس نظریہ سیاسی کی تعریف جو طاقت اور مبنی تھی اور پرفریب اور خفیہ جوڑ توڑ کو سراہا۔ ہندو نظریے کے عسکری پہلو اسپارٹا کے لائکر خان عقیدہ، جاپان کے بوشیدا اور ٹرائسکی کے جدید نظریات سے مشابہ نظر آتے ہیں۔
چین کا نظریہ سیاسی کسی دوسرے مشرقی ملک سے زیادہ چینی نظریہ سیاسی ہندو نظریہ سیاسی سے زیادہ مماثل تھا۔ چین اس اعتبار سے الگ تھلگ رہا اور جنگ و جدال نے سرزمین چین پر اپنے سائے نہیں پھیلائے۔ یہ ملک کبھی کسی طاقتور مطلق عنان کے تحت کبھی متحد نہیں ہوا۔ جو افراد کی حریت فکر اور مقامی آزادی کو کچلنا، آکاش کو اعلیٰ دیوتا سمجھ کر مملکت بنیاد پر اس کی پوجا ہوا کرتی تھی، یہ مملکتی فریضہ تھا جسے مجسٹریٹ انجام دیتے تھے۔ جدی پوجا ایک مقبول عام رواج تھا جسے خاندان کا سربراہ انجام دیتا تھا۔ اولاد کا تقدس تمام نیکیوں کی جڑ تھا، اس سے فرما برداری اور مقتدر اعلیٰ کے احترام کا فرض اخذ کیا گیا، اس لیے وہاں کوئی طاقتور قومی بڑھتائی نہیں تھی۔ ان کی جگہ اہل علم نے لے لی جنہوں نے سیاسی اصولوں پر متعدد توجہ دی، خاص طور پر ان کے اخلاقی پہلوؤں پر زیادہ زور بیان صرف کیا۔ چینی نظریہ سیاسی کا سنہری دور 11 اور 3 صدی قبل مسیح کے درمیان چو خاندان میں ظہور پذیر ہوا۔ اہم ترین مفکرین کنفیوشس، مین سیس، موتی، لاؤزی اور بہت سے وہ جو اشخاص جو ان کے نظریات کے مبصرین تھے۔ چینی فلسفے نے قانون کی ضرورت کی تعلیم دی تاکہ انسان کے باطنی فسق و فجور کو روکا جا سکے۔ انسان فطری طور پر بدکار ہے، اسے تعلیم اور ضبط و نفس کی ضرورت ہے تاکہ وہ نیکوکار بن سکے۔ قدیم انسانی فطرت کی بدنیتی سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اخلاقیات اور قوانین کو جنم دیا، اداروں کی تخلیق کی تاکہ انسانی جبلتوں اور تقاضوں کی تنظیم و تشکیل ہو سکے۔ مین سیس نے البتہ یہ تعلیم دی کہ نیکی کی طرف انسان کی فطرت کا رجحان بالکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی بہنے کا رجحان نیچے ہوتا ہے، اور یہ خیال ہے کہ انسان اپنی زندگی کا آغاز نیک فطرت سے کرتا ہے۔ اسے عام طور پر تاؤ اور کنفیوشس کے ماننے والوں نے تسلیم کیا۔ چینی نظریہ سیاسی نے انسان مساوات، گروہوں میں جمہوریت اور منمانی کرنے والے مقتدر کے خلاف بغاوت کی بھی تعلیم دی۔ کنفیوشس کی تحریریں سیاسی خیالات کی آئینہ دار ہیں۔ اس کے خیالات محض جمہوری نہیں تھے بلکہ وہ انتہائی اساسی اور انقلابی تھے۔ مقامی ادارے چین میں ہمیشہ بہت زندہ حیثیت کے مالک رہے اور خود مختار حکومت کے مقاصد کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ عظیم مذہبی پیشوا موتی 420 تا 500 آفاقی برادری کا زبردست پرچارک مبلغ تھا۔ مین سیس اس قول کا مصنف تھا کہ مملکت میں اہم ترین عنصر افراد ہیں، دوسرے نمبر پر قومی دیوتاؤں کی قربان گاہیں الٹس آتی ہیں اور انتہائی کم اہمیت بادشاہ کی ہے، اور افراد کی فطرت کے مشاہدے سے ہم خدا کے منشائی ادارے کی بابت سیکھتے ہیں۔ چین میں اس بات کو تقریباً دستوری اصول کی حیثیت حاصل رہی، جب بادشاہ نے اس بدسلوکی کی تو اس نے اس کے نیک اور طاقتور ترین شہزادوں میں ایک کا فرض تھا کہ اسے معزول کر کے جس کا جانشین بن جائے، اور بعض اوقات وزراء اور مقتدر اعلیٰ سوورین کو عارضی طور پر یہ کہہ کر قید کر دیا جایا کرتے تھے کہ اس نے اصلاحات کے ثبوت میں خود کو ناکارہ ثابت کیا ہے۔ ایک بہادر کی خصوصیات چینی اعضاء و تقریم میں نیچے درجے میں شمار ہوتی تھی اور عسکریت کے اصولوں کی سختی سے ممانعت کی جاتی تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مین سیس کی تحریریں زیادہ تر جنگ کی برائیوں پر حملہ کرنے کے لیے وقف تھیں، ماضی میں چین کے عام تکمیل کے نظریے کے خلاف، اور وہ زور جو انہوں نے قدیم رسم و رواج پر دیا۔ چین کا سیاسی فلسفہ اکثر ترقی یافتہ اور حریت پسند تھا۔ یہودی نظریہ سیاسی کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت سے مشرقی اقوام کی طرح یہودیوں نے بھی مملکت کے مذہبی تصور کو اختیار کیا۔ ان کے بنیادی عقیدہ یہ رہا کہ سیاسی حاکمیت اور قوت نافذہ کا منبع اور محرک ربانی ہے، لیکن وہ بہت جلد وہ ایک خدا کے تصور تک پہنچ گئے اور ان کے قبائل میں مشترکہ عبادت شروع ہو گئی۔ ان کے خدا کا کسی خاص مقام سے تعلق نہیں تھا، ان کے برعکس وہ یہودیوں کا خدا ہو گیا، جہاں کہیں وہ جاتے ان کی رہنمائی کرتا تھا، حتیٰ کہ سیاسی قید و بند میں بھی تھے۔ اس لیے اگرچہ یہودی ایک مقتدر مملکت قائم کرنے کے اہل نہ تھے، تاہم وہ حیرت انگیز قومی اتحاد اور شہری امور کا احساس دوسرے مشرقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حکومت ربانی حکم سے قائم ہوتی ہے اور جملہ قوانین سے مانون ہے، یا توریت کے خدا سے جو قوانین عبارت ہیں وہ ان کا منجا اور مخرج ہے۔ یہ قوانین قطعی اور مستقل تھے اور حکمران اور رعیت دونوں کے لیے یکساں اور واجب التعظیم تھے۔ اسے نہ صرف فرد بنا سکتا تھا، نہ تبدیل کر سکتا تھا۔ تاہم یہودیوں نے مذہبی اقتدار اعلیٰ میں مشرقی عقیدے کا بھی ضابطہ کر دیا۔
اور جو رائے عامہ کا مقبول ترین نظریہ ہے۔ افراد نے رضاکارانہ اور رسمی طور پر خدا کے ایک ضابطے کو قبول کیا۔ ربانی حمایت کے لیے انہوں نے فرما برداری کے ایک عہد نامے پر دستخط کیے۔ جب وہ اس کے حکم کے خلاف نافرمانی کرتے تھے تو وہ اس کی خدا کی مرضی کے خلاف ورزی کے قصوروار قرار نہیں پاتے تھے، بلکہ اپنے ہی اس مقدس عہد نامے کی عیش شکنی کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خدا اسے اہم امور میں مشورہ کیا جا سکتا ہے اور وہ خدا کو اپنے منتخب بندوں کے ذریعے جواب بھی دیتا ہے۔ بس انبیاء اور صفین جن کے الفاظ خدا کی مرضی کے ترجمان سمجھے جاتے تھے وقتاً فوقتاً ظہور میں آتے رہے۔ ان رہنمائی کی حیثیت باعتبار توراس نہیں تھی اور نہ وہ کسی علیحدہ جماعت کی تشکیل دیتے تھے۔ وہ اپنی فطری صلاحیت اور کردار کی قوت سے برسر اقتدار آتے تھے اور ان کے فرائض کی خلاقی تھے، سیاسی نہیں تھے۔ باوجود اس کے کہ یہودی مملکت کی بنیاد مذہبی تھی، لیکن ان پر پرہتوں کی حکمرانی نہیں تھی، بلکہ بیشتر بادشاہ مصنفین اس گروہ پر یا جماعت کے باہر کے لوگوں سے آتے تھے۔ پروہت کا اثر اگرچہ براہ راست نہیں تھا، لیکن تھا طاقتور۔ مطلق العنان سلطنت کے قیام کے بعد جب بھی یہودی قبائل یونین کی شکل میں منظم ہوئے، وہ ایک سے زیادہ مرکزی حکومت بنانے پر مجبور ہوئے، اس لیے انہیں فلسطین کی طرف سے ایک مشترکہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تب انہوں نے خدا سے ایک بادشاہ کے لیے درخواست کی۔ خدا نے ان کی درخواست منظور کر لی اور وہ پرہتوں کے تعبیر کے مطابق طوعاً اور کرہاً خدا نے ان کا پہلا بادشاہ ساؤل بذریعہ سموئیل منتخب ہوا، جس کا کردار خدا اور پرہت کے مابین تھا، اور جب ساؤل معذور ثابت ہوا تو سموئیل پادری نے اسے معزول کر دیا، اس کا جانشین منتخب کر لیا۔ یہودی نظریہ سیاسی میں جمہوری عنصر نہ صرف خدا کے ساتھ رضاکارانہ عہد نامے کے خیال سے پیدا ہوا، بلکہ بادشاہت پر بھی عوامی رائے کا اثر بھی اس عنصر کا ترجمان ہے۔ یہودیوں نے کبھی اپنے خدا پر تنقید کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ پہلا نافذ ہونے والا قانون تورات کے خدا کی راست مرضی تھا، جو اس کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے سامنے لائے جانے والے تنازعات کے حل میں اس کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ فیصلے تھے جس پر قدرتی طور پر عام ضابطہ پر قانون کی بنیاد رکھی جا سکتی تھی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کی عدالتیں قائم کی جہاں باضابطہ مقررہ قانون کے تحت عام مقدمات کی تجویز ہوتی تھی اور نئے اور مشکل سوالات صرف پادریوں سے رجوع کیے جاتے تھے۔ جیسا کہ یونانیت اور مسیحیت نے اس کی تصحیح کر دی، اس کے بہت سے اصول یورپ تک پھیل گئے اور جدید دنیا تک پہنچ چکے ہیں۔ یونانی نظریہ سیاسی کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہر قسم کے سیاسی نظریے کے مطالعے کے لیے فرد اور مملکت کی حیثیت کا متعین کرنا ضروری ہے۔ فرد اور زمین میں سمجھوتے کی کوشش ازل سے جاری ہے اور اب تک جاری رہے گی۔ اس کی کرۂ ارض پر فرد نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری سمجھا ہے کہ زمین کے مخالفت حالات کو موافق بنایا جائے۔ جس طرح فرد کی بہت سی خواہشات ہیں، اس طرح زمین کے اپنے تقاضے اور ضروریات ہیں۔ زمین پر تازہ بستیاں آباد کرنے کے لیے کہیں خون کی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں زمین اپنے سینے کو چاک کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ ہر دو کے اعتبار سے جو ہم انگ پیدا ہوتی ہے، وہی مادی زمین اور روحانی انسان کی پہلی فتح تھی، اور یہیں سے سیاسی اور سماجی زندگی کا آغاز ہوا۔ سیاسی افکار کے مطابق یہ لازمی شرط فرد اور مملکت کی حریفانہ کشمکش سے ہے، کیونکہ ہر سیاسی مفکر کا فرض اس حریفانہ کشمکش سے مصالحت کرنا اور ہر دو کے مابین تضاد کو ختم کرنا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے بغیر ابن سیاست کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، اور خاص طور پر مسائل جو مملکت اقتدار اسٹیٹ اتھارٹی کی بنیاد ہے۔ اس وقت ہی اس کے ماخذ کا مصنوعی پتہ بھی لگایا جا سکتا۔ سوفسطائیوں نے فرد اور مملکت کے مابین حریفانہ کشمکش کو غلط دلیل دے کر فروغ دیا۔ افلاطون اور ارسطو نے اسے جنم دیا۔ انسانی طریقے سیاسی پس منظر کے مطالعے سے مختلف قسم کی ریاستوں کا سراغ ملتا ہے، لیکن یونان کی شہری ریاستوں میں پہلی خانقاہی ریاست چرچ اسٹیٹ یا اسٹیٹس ٹیمپل بھی ایک خاص توجہ تصور رہا۔ اس قسم کی ریاست کے قیام کی وجہ قانون کا وہ منفی نظام تھا جہاں مذہب کو دیوی دیوتاؤں کے ارادے کی تکمیل کے لیے نافذ کیا جاتا تھا۔ فرد کی کوئی منفرد حیثیت نہیں تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے یونان نے فرد کی حیثیت کا احساس کیا، اور یہ احساس قول و فعل میں سیاسی نظریے کی تحلیق کا باعث ہوا۔ ایک خود حکمران جماعت میں آزاد شہریت کا عملی تصور بیدار ہوا۔ یہی تصور آگے چل کر شہری ریاست کا موجب بنا۔ یونان کا کوہستانی علاقہ 700 سال قبل مسیح چند وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل تھا۔ ہر وادی میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں، اور ہر بستی میں ایک دوسرے سے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ
خود کفیل بھی تھی، عام شخصی حکومتیں قائم تھی اور ہر بستی کا اپنا انفرادی نظام طرز حکومت بنا۔ حضرت مسیح اسلام سے 510 سال پہلے یونان کی مشہور ریاست ایتھنز کا متعلق اعلان حاکم حپاس وطن چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور دنیا میں پہلی بڑی جمہوری حکومت نے جنم لیا۔ حکیم سولون نے 594 میں ایتھنز کے جو دستور حکومت بنایا تھا وہ کھیتی باڑی اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، لیکن سیاسی اختیارات پرانے امرائی کے قبضے میں رہے۔ ان سے ان کے درمیان کھینچ تان اور کشاکش نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ لوگ تنگ آ گئے۔ جب 556 میں تمام معاملات کی باغ دوڑ حپاس کے باپ کو سونپی گئی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس انتظام سے ایتھنز خوشحال ہو گیا، اس کی مالی حالت بہتر ہوگی، لیکن اہل ایتھنز جلد متعلق عنان شخص حکومت سے تنگ آ گئے۔ عمرہ میں کلیسٹینس نامی ایک شخص نے انقلاب کا پرچم بلند کیا اور متعلقہ عنان کا دور کا ختم کیا، اور اب کلیسٹینز ہی کو نئی حکومت کا نظام اختیار کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس کے سامنے دو ضروری کام تھے، اول یہ کہ عمرہ کے خاندانوں پر قابو پانے کا بندوبست کرے، دوسرا یہ کہ آئندہ متعلقہ عنانی کی کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑے۔ عمرہ کی قوت تو پہلے ہی شخصی حاکموں نے گھٹا دی تھی، ادھر ان کے دور میں تجارت اور علم و فن کی ترقی نے قومیت کا احساس اس درجے پر پہنچا دیا کہ خاندان اور قبیلے کے رشتے خاص سے کمزور ہو گئے۔ کلیسٹینز نے شہری حقوق کا دائرہ وسیع کر دیا، تجارتی طبقے آزاد کیے، غلام بھی ان حقوق سے شاد تھے، سب سے بڑھ کر یہ کہ رائے کے قصبوں اور ضلعوں کے حلقے بنا دیے گئے۔ اس طرح پرانی قبائلی تقسیم کی پہلی حیثیت جاتی رہی، اس کی جگہ نئی آبادیوں نے لے لی، جسے یونانی میں ڈیمی کہتے ہیں۔ اس سے ڈیموکریسی یعنی حکومت عوام کا لفظ نکلا، اور بھی کئی نئے انتظامات وجود میں آئے۔ بہرحال کلیسٹینز نے درمیانی طبقے کے لوگوں کو رائے دہی کا زیادہ حقدار قرار دیا اور ایتھنز کے نظم و نسق میں ایسی تبدیلی کر دی کہ رائے دہی نے قابل توجہ حیثیت اختیار کر لی۔ اس کے باوجود غلامی باقی رہی اور غلاموں کے نئے جمہوری نظام میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی گئی۔ متعلقہ عنانی کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے ایک عجیب طریقہ تجویز کیا گیا، یعنی وقتاً فوقتاً شہریوں سے رائے لی جاتی۔ کیا کوئی شخص اتنے اثر رسوخ کا مالک تو نہیں بن گیا جو ریاست کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہو؟ جس شخص کو کم از کم 10,000 شہری خطرناک قرار دیتے، اسے 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جاتا، لیکن نہ اسے غدار سمجھا جاتا نہ مجرم۔ جب مقررہ مدت پوری ہو جاتی وہ لوٹ جاتا تو اسے جائیداد تمام شہری کو واپس مل جاتے۔ ابتدا میں اس قاعدے کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا، مگر بعد میں یہ بگڑتے سیاسی گروہ بندی کا انتقامی جذبہ بن گیا اور بالآخر 5ویں صدی عیسوی میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ جمہوری حکومت کا بالکل ابتدائی خاکہ تھا اور اس میں خامیاں تھیں، اور پھر بھی یہ تاریخ میں یہ نئے دور کا سنگ میل ثابت ہوا اور 1000 سال سے زیادہ مدت تک قائم رہا۔ ولیم اے ڈیوڈ یونان کی بابت یہ بھی تسلیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ شہری ریاست کی ابتدا کے ہر فرد نے اس کی تشکیل تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا، اور اہل یونان کا یہ انفرادی طرز عمل تاریخ میں نمایاں ہے۔ یہ دور نہ امریت کا خواہاں تھا نہ شہنشاہیت کا متلاشی، اس میں ہر فرد اپنے تئیں ایک ایسے معاشرے کی تنظیم میں مصروف رہا جو کہ اس کا اپنا نمائندہ ہے۔ اس کے خیالات نے واقعات کے داروں کو بدل دیا۔ وہ فکری سوتے جو فلسفائی فلسفے کی تبلیغ سے خشک ہو گئے تھے، ان میں حرکت اور روانی پیدا ہو گئی، اور بقول جارج سبائن یہاں کے لوگ مساوی حیثیت کے نہیں مانند حیثیت کے پرستار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرد کا انفرادی اثر معاشرے کے مختلف انواع اور تاربور کی شراز بندی میں معاون ثابت ہوا، اور اس طرح نظریہ سیاسی کی تخم ریزی کو ایک اچھی زمین حاصل ہو گئی۔ اور اگر مساوی بنیاد پر ہر افراد کو اپنا کردار ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا تو بہت ممکن ہے کہ یہ رنگ برنگ کے نظریاتی نظام اور فکری مکاتیب کی ترتیب وجود میں نہ آتی جو قانون ارتقاء کا منشا ہے، کیونکہ قانون میں ارتقاء نسل، مذہب، جغرافیائی ماحول وغیرہ کے پیش نظر مساوی کارکردگی کا جویہ نہیں بلکہ منصفانہ قول و عمل کو تحریک دیتا ہے۔ یونان کے بسیط اور عریض رقبے پر ایک دوسری شہری ریاست اسپارٹا کی تھی جو اپنی حکومت کی مسلسل روایتی تنظیم پر عرصے سے قائم تھی۔ ایتھنز اور اسپارٹا ہی یونان کے دو باضابطہ شہری ریاستیں تھیں، ان میں قہم اور مستقل تنازع اور اختلافات رہتا تھا۔ ان سے کم تر نوعیت کی اور بھی متعدد ریاستیں تھیں جہاں ان مملکتوں کی سیاسی روایات کا تباہ کیا جاتا تھا۔ یہ شہری ریاستیں موجودہ مملکتوں سے مختلف تھیں،
یہ رقبہ اور آبادی کے اعتبار سے بہت چھوٹی تھی۔ ہزاروں کی آبادی کی ایک ریاست میں 3 قسم کے لوگ ملتے تھے۔ پہلا طبقہ آزاد شہریوں کو ہوتا تھا جو شہری آزادی کی سیاسی زندگی کے اصل کرتا دھرتا ہوتے تھے۔ دوسرا طبقہ غیر ملکیوں کا تھا جنہیں پوری طرح سیاسی زندگی میں حصہ لینے کے لیے حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے۔ تیسرا طبقہ غلاموں کا ہوتا تھا اور اس طبقے کی اکثریت تھی لیکن انہیں کسی بھی قسم کے شہری حقوق حاصل نہیں تھے۔ یونان کے اصل شہری 2 لوگ تھے جو وسطی ایشیا سے قبائل کی صورت میں آ کر یہاں آباد ہوئے جنہیں ہیلینی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد آریہ آئے اور وہ بھی یونانی آبادی کا حصہ بن گئے۔ کریٹ کے تاجروں نے انہوں نے تہذیب و تمدن کا سبق سیکھا اور بہت جلد اپنی ذہنی صلاحیتوں اور تخلیقی قوتوں کے باعث اہل کریٹ پر سبقت لے گئے اور وہ لوگ جو یونان میں پہلے بار تھے خارجی حملہ آوروں کی یورش سے مغلوب ہو کر اس طرح یونان کی آبادی فاتح اور مفتوح 2 قسم کے لوگوں میں منقسم ہو گئی۔ فاتح آزاد شہری اور مفتوح غلام کہلاتے تھے۔ اس طبقاتی تقسیم نے کبھی آقاؤں اور غلاموں کے مابین خوشگوار تعلقات کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ غلاموں کی اکثریتی آبادی پر آقاؤں کے مظالم نے ان کے ذہنوں کو رد عملی خیالات کی آماجگاہ بنا دیا۔ ایتھنز اور اسپارٹا یونان کی 2 مختلف سیاسی نظام رکھنے والی شہری ریاستیں تھیں جو نظریاتی اختلافات کی وجہ سے ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھیں۔ یونان کے عام شہری زندگی پر ایتھنز اور اسپارٹا کی شہری ریاستوں کے دورست نتائج نکلے۔ شہری ریاستوں کے معنی ایتھنز اور اسپارٹا جیسے شہروں میں ایک خود مختار اور مقتدر سیاسی نظام کو فروغ دینا تھا اور وہ رد عملی نظام تھا جیسا متعلقہ انانیت کے خلاف نفرت نے جنم دیا۔ اس کا مقصد عام لوگوں کو انتظامی معاملات میں شامل کرنے اور جملہ آبادی کے صلاح اور مشورے سے سیاسی، سماجی، ثقافتی، نظامی، عدالتی اور مذہبی امور میں اتفاق رائے کی بالادستی کا قائم کرنا تھا۔ اس نہج پر قدیم یونان میں متعدد شہری ریاستیں وجود میں آ گئیں لیکن ایتھنز اور اسپارٹا اس سیاسی نظام کا عملی نمونہ تھے۔ یہاں کے لوگ دوسرے شہری ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ اور ذہین تھے۔ یونان کی مختلف شہری ریاستوں میں اس بنیادی جذبے کے تحت مختلف طرز حکومت کے تجربات ہوتے رہے لیکن ایتھنز کی شہری ریاست جدید سیاسی نظام کی سب سے زیادہ اعلیٰ تجربہ کار تھی جہاں پہلی مرتبہ حکومت عوام قائم ہوئی۔ تقریباً اس سطح پر اہل اسپارٹا کی حکومت تھی۔ بعض معاملات مثلاً تعلیمی نظام میں اہل اسپارٹا نے اس ترقی کی کہ افلاطون اور ارسطو جیسے مفکرین یونان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ باوجود جزوی اختلافات کے یونان کی شہری ریاست بہت حد تک یکساں مثالی طرز کی حکومت کو فروغ دیتی رہیں۔ بادشاہت یا مطلق انانیت کے بعد اشرافیہ اور اشرافیہ کے بعد جبرانہ اور بالآخر وہ حکمرانی کے تجربات میں جمہوریت تک پہنچ گئے۔ شہری ریاستوں کی عام خصوصیات کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ حکومت کے ارکان کا انتخاب بالواسطہ ہوتا تھا اس لیے تمام آبادی ریاست کے نظم و نسق میں بآسانی حصہ لے سکتی تھی۔ مختصر آبادی کے سب لوگ ایک دوسرے سے واقف تھے اور کبھی کسی مسئلے پر رائے کے اظہار کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر ملک کے مسائل پر تبادلہ خیال کر سکتے تھے۔ قدیم یونان کی بلاواسطہ حکومت نے اہل یونان کو اپنی ذہنی صلاحیتوں اور تخلیقی قوتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے تھے۔ البتہ یونان کے شہری ریاستوں کو موجودہ دور کی مملکتیں نہیں تھیں۔ اسمبلی کا تصور۔ شہری ریاست کا نظام حکومت بہت سادہ تھا۔ مرد شہریوں کی ایک اسمبلی ہوتی تھی جس میں 20 سال کی عمر کا شہری شرکت کر سکتا تھا۔ اس سال میں اس اسمبلی کے 10 اجلاس ہوتے تھے۔ بعض دفعہ اہم معاملات اور غیر معمولی یا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا جاتا تھا۔ اسمبلی میں مختلف منتخب ہونے والے اشخاص اور عہدیداروں کو قانونی سازی کا فریضہ انجام دینا پڑتا تھا۔ حاکمیت کے اصل قوت عوام متصور ہوتے تھے اور وہ بالواسطہ براہ راست شہری حکومت کا انتخاب کرتے تھے۔ انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی رکنیت واسطی ہوتی تھی۔ انتخابی مقصد کے لیے ایتھنز کو تقریباً 100 حلقوں ڈیمس میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اگر ایک حلقے کا شہری کسی دوسرے حلقے میں چلا جاتا تو اسے رکنیت سے محروم نہیں کیا جاتا تو بلکہ اسے اپنے حلقے کی رکنیت برابر حاصل رہتی تھی۔ یہ حلقے دراصل وہ دروازے تھے جہاں سے داخل ہو کر شہریت کے حقوق حاصل کیے جاتے تھے اور ان حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ 18 سال کے ہر لڑکے کا نام ایک رجسٹر میں درج کیا جاتا تھا اور وہ 2 سال مزید گزرنے کے بعد اسے رائے دہی کا حق عطا کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے مرکزی حکومت کا انتخاب ہوتا تھا اور منتخب شدہ اراکین میں قرعہ اندازی کے ذریعے مجسٹریٹوں اور دیگر عہدیداروں کا تقرر عمل میں آتا تھا۔ اہل یونان اس سے بہت زیادہ جمہوری طریقہ اختیار کرتے تھے۔ افسران کا انتخاب بالواسطہ ہوتا تھا۔ اس میں بیشتر فوجی افسر ہوتے تھے۔ انہیں نہ صرف اسمبلی کے کاموں میں دخل ہوتا تھا بلکہ شہنشاہی کے دور میں انہیں مختلف بیرونی امور میں خاصے اختیار حاصل تھے۔ یہ عہدے سیاسی اور فوجی ہر 2 اعتبار سے بہت اہم ہوتے تھے اور ان کی شخصیت اکثر حکومت پر اثر انداز ہوتی تھی۔ جس طرح پرکلیس ایک جنرل تھا لیکن کونسل اسمبلی میں اس کا مرتبہ موجودہ پارلیمنٹ نظام کے وزیر اعظم کی طرح تھا۔
کونسل کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ ہر یونانی ریاست میں حقیقی حکومت کرنے والی کونسل ہوتی تھی، 500 افراد اس کے رکن ہوتے تھے۔ اسپارٹا جہاں اشرافیہ طرز حکومت تھی، وہاں کونسل ان بڑے لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی جو عمر بھر کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ کونسل کی رکنیت اچھے گھرانوں کے لوگوں تک محدود تھی، لیکن وہ اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ ایتھنز کی کونسل ان معنوں میں اسپارٹا سے مختلف تھی، وہاں عوام بھی ان کے رکن منتخب ہو سکتی تھی۔ ایتھنز میں 10 قبیلے ایسے تھے جن میں ہر قبیلے کے 50 اراکین سال کے 10ویں حصے میں عہدیدار ہوتے تھے۔ اس طرح 500 افراد پر مشتمل کونسل کا قرعہ اندازی کے ذریعے ایک صدر صرف ایک روز کے لیے منتخب کیا جاتا تھا، اور کوئی شخص زندگی میں ایک دن ہی کے لیے صدر ہو سکتا تھا۔ کونسل کے فرائض بہت اہم تھے، بلکہ اسے ایتھنز کی انتظامیہ کہا جاتا تھا۔ یہ کونسل اسمبلی کی نگران حکومت کے طور پر کام کرتی تھی۔ عوام کی طرف سے پیش ہونے والی تجاویز کو اسمبلی میں غور و خوض کے لیے صرف کونسل ہی کے ذریعے پیش کیا جاتا تھا۔ جس طرح عوام اسمبلی کی طاقت کا منبع تھے، اسی طرح اسمبلی کونسل کے اختیارات کی مخرج تھی۔ کونسل کے پیش کردہ مسودات قانون منظور یا مسترد کرنا یا قانون میں کسی قسم کی ترمیم کرنا اسمبلی کا کام تھا۔ تمام تجاویز اور فیصلے قانون کے لوگوں اور کونسل کے نام پر ہوتے تھے، اور اہم معاملات مثلاً اعلان جنگ یا دوسرے ملکوں سے صلح کے معاہدات اور ہر قسم کے دوسرے مسائل کونسل کے ذریعے اسمبلی کے پاس جاتے تھے۔ کونسل عسکری قوت کا مرکز تھا، اسلحہ خانہ اور بحری بیڑا اس کے ماتحت تھا۔ قانونی کاموں کے لیے عدلیہ کے فرائض بھی کونسل انجام دیتی تھی۔ مجرم کو قید کرنا، سزائے موت سنانا جیسے امور بھی کونسل کے احاطہ میں تھے۔ مجسٹریٹ بھی اس کے زیر اثر تھے۔ مالی امور میں بھی ٹیکس لگانا، اس کا اصول کرنا، جائیداد کی نگرانی کرنا، اس کا انتظام کرنا کونسل کی ذمہ داری تھی۔ بیرونی سفارتی نمائندوں کو بھی عوام تک پہنچنے کے لیے کونسل کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ عدلیہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ ایتھنز کا جمہوری نظام وہاں کی عدالتوں کا مرہون منت تھا۔ یہ عدالتیں قانون کا نظام نافذ کرنے کے علاوہ قانونی ذمہ داری پورا کرنے کے اداروں پر بھی نگرانی کرتی تھی۔ مجسٹریٹوں پر عدالت حسب ذیل طور پر اپنے اختیارات کا نفاذ کرتی تھی۔ کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہر امیدوار کے لیے کسی عدالت کے امتحان میں شریک ہونا ضروری تھا۔ عدالت امیدوار کو منتخب کرنے اور کسی عہدے کے لیے اسے نااہل قرار دینے کی مجاز تھی۔ کوئی افسر یا عہدہ دار اپنی ملازمت ختم کرنے کے بعد اس وقت تک تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سمجھا جاتا تھا جب وہ تمام کاموں کا جائزہ عدالت کے سامنے پیش کر کے گلو خلاصی حاصل کر لیتا تھا۔ اگر کسی مجسٹریٹ کا عہدہ ختم کر دیا جاتا تھا تو اس کا عمل یقین کرنے کے لیے اس نے عوام کا روپیہ کس طرح خرچ کیا، تمام اس بات کی جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ عدالتوں کو فوجداری، دیوانی اور انتظامی امور میں فیصلہ دینے کی پوری آزادی تھی۔ افراد کے علاوہ عدالتیں قانون کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتی تھیں کہ فلاں قانون صحیح ہے اور فلاں قانون غلط ہے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کسی بھی قانون کی صحت یا جوازیت کو عدالت میں چیلنج کرے، اور جب تک عدالت فیصلہ نہ دے وہ قانون معتبر سمجھا جاتا تھا، اور اگر عدالت کا فیصلہ اس کے قانون ان کے مطابق ہوتا تو وہ قانون بھی فی الفور کالعدم قرار دے دیا جاتا تھا۔ کسی مقتدر یا ادارے کے دستے نگر نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی نامزدگی ڈیمس کرتے تھے۔ ہر سال 600 مصنفین منتخب کیے جاتے تھے اور قرعہ اندازی کے ذریعے انہیں کسی مقدمہ یا عدالت میں تعینات کر دیا جاتا تھا۔ عدالت کی تجاویز یا فیصلے حتمی اور قطعی ہوتے تھے، ان کے خلاف مرافع اپیل نہیں ہو سکتا تھا۔ عدالتوں کو انتظامیہ کے عہدیداروں اور مجسٹریٹوں پر بالادستی حاصل ہوتی تھی۔ اس طرح اسمبلی اور عدالتیں مل کر جمہور کی نمائندگی کا فریضہ ادا کرتی تھیں۔ یونان کے عام حالات کیا تھے؟ یونان کی شہری ریاستوں میں فرد اور معاشرے کو لازمی مضمون سمجھا جاتا تھا۔ افراد سیاسی اور انفرادی مسائل پر تنقید کے میں آزاد تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے فرد کی ترقی صرف ایسے معاشرے میں ممکن ہے جہاں فرد کو رائے دینے و اظہار خیال کے لیے پورے مواقع حاصل ہوں، کیونکہ معاشرے سے باہر فرد کی صلاحیتوں کو جلا نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ طرز معاشرت میں ہم آہنگی اور جذبہ ہم الوطنی ایتھنز کے لوگوں کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو تھا۔ ان کے مفادات شہری زندگی سے وابستہ تھے، حتیٰ کہ ان کا مذہب بھی شہری تھا۔ وہ قانون کو زندگی کا لازمہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک زندگی کے انفرادی، سیاسی اور سماجی پہلو ایک دوسرے سے قانونی طور پر منفصل تھے۔ فرد ریاست کا لانفک جز تھا، اس لیے معاشرے اور ملک میں کوئی فرق نہیں تھا۔ فرد اور مذہب، فرد اور ریاست کی ہم آہنگی کو انفرادی ترقی کے لیے ناگزیر خیال کیا جاتا تھا۔ وہ فکر و عمل میں ہم آہنگی کو اتنا ہی ضروری خیال کرتے تھے جتنا حفظان صحت کے اصولوں کی پیروی۔ انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کوئی خطہ امتیاز قائم نہیں کیا، بلکہ زندگی کی وہ منحصیت کل تصور کرتے تھے۔ مذہب اور سیاست میں کوئی فرق نہ تھا، ویسے مذہبی معاملات سے زیادہ انہیں عوامی مسائل کے حل کرنے سے دلچسپی تھی۔
پرکلس کا قول ہے وہ انسان جو عوامی معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا وہ بے ضرر نہیں بلکہ بیکار انسان ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یونان کی انفرادی اور سیاسی زندگی میں واحد اور درجے کی یکسانیت اور رچاؤ موجود تھا۔ شہریوں کی حکومت میں حصہ لینے کے لیے زیادہ مواقع حاصل تھے۔ شہری ریاست کی حکومت کا نظم سے کچھ اس طرح ارتقا پذیر ہوا تھا کہ عہدیدار خود کو حاکم نہیں عوام کو حاکم سمجھتے تھے۔ ان کا تقرر قرآن اندازی کے ذریعے ہوتا تھا۔ خود کونسل کی وسعت کا تمنا مقتدر شہریوں کو حکومت کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا تھا۔ ہر شہری لازمی طور پر سیاست میں حصہ لینے پر مجبور تھا، اور اگر کسی شہری کو کسی عہدے پر فائز کرنے کا موقع نہ ملتا تو کم سے کم سال میں 10 دفعہ اسمبلی کے اجتماع میں شریک ہو کر سیاسی مسائل کے مباحثوں میں ضرور حصہ لینے کا موقع ملتا تھا۔ ہر شخص خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو اپنی صلاحیت کے مطابق ریاست کے کاموں میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیتا تھا۔ ظلم و جبر کو سب برا سمجھتے تھے۔ ظالم جابرانہ حکومت کے معنی یعنی غیر قانونی حکومت ہوا کرتی تھی جس میں طاقت کا استعمال افراد کی فلاح کے لیے نہیں بلکہ ہلاکت کے لیے ہوتا تھا۔ مسئلہ تعلیم پر بھی یونانیوں کے اقوال متعدد حد تک واضح سمجھے جاتے ہیں۔ وہ نظام تعلیم اسپارٹا میں رائج تھا، یہ سادہ تھا لیکن ایتھنز کے نظام سے بالکل مختلف تھا۔ ایتھنز کے لوگوں نے اپنے نوجوانوں کو جنگ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل و سماجی کا بھی سبق پڑھایا، لیکن اہل اسپارٹا جو آبادی میں کم تھے اور ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو جنگ کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل ایتھنز کو اہل اسپارٹا نے بری طرح شکست دی تو انہوں نے اس کا راز جاننا چاہا تو معلوم ہوا کہ اہل اسپارٹا کو کم آبادی کی وجہ سے وہاں لڑکیوں کو کم سنی میں ہی فوجی تربیت دی گئی اور انہیں عورت کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ جب اسپارٹا کی فوجوں نے یلغار کی تو یونانیوں کو شکست ہوئی۔ یونانیوں کے فلسفیوں نے جو حکومت کے مشیر تھے ایک شب خون کے ذریعے اس عجیب و غریب فوج کے چند سپاہیوں کو اٹھوا لیا۔ جب ان کا لباس اتارا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ سب عورتیں تھیں اور انہیں ایتھنز کے فوجی کیمپوں میں مردوں کے ساتھ رکھا گیا، اور جب انہیں اپنے عورت ہونے کا احساس ہو گیا تو انہیں واپس اسپارٹا کے فوجی کیمپوں میں بھیج دیا گیا۔ اور دوسرے موقع پر جب اہل ایتھنز نے حملہ کیا تو اہل اسپارٹا کو عبرت ناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یونانیوں نے ایک متوازن شخصیت کی تعمیر کے لیے تعلیم کو ضروری قرار دیا اور ان کے انفرادی اور اجتماعی نشوونما میں تعلیم کا بڑا حصہ تھا۔ ہر فرد خود کو ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے وقف کر چکا تھا۔ یونان کی شہری ریاستیں اس اعتبار سے اپنے عوام کی بے پناہ قربانیوں اور قانون کے احترام کی رہن منت تھی۔ اس دور کے تعلیمی نظام نے ان ریاستوں کو جدید دور کے جمہوری اقتدار کا پیش خیمہ ثابت کیا۔ یونانی مذہب کیا تھا؟ یونان میں مختلف علوم و فنون کی ترقی کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہاں مذہب نے فکر اور نظر پر پابندی عائد نہیں کی تھی۔ بابل اور مصر کی طرح وہ ہر کام میں دیوتا کی مرضی کے پابند نہ تھے، وہ انسان اور دیوتا کے عمل کو مساوی سمجھتے تھے۔ یہ بجائے قصور جرم میں وہ ایک دوسرے کو برابر سمجھتے تھے اور دیوتاؤں سے کسی قسم کا ڈر محسوس نہیں کرتے تھے۔ مذہبی آزادی نے انہیں فکر و عمل کی تنگی سے آزاد رکھا، بلکہ وہ اپنے ایسے جذبے کے سرپرست تھے جس میں نیکی اور رواداری ہوتی تھی۔ انہیں جذبات پر اور انہوں نے اپنے علوم کی بنیاد رکھی اور ان کے فن تعمیر و فن سنگ تراش میں ظاہر ہوتا ہے۔ یونانیوں کے نزدیک مذہب اور سیاست میں دو علیحدہ راستے نہیں تھے بلکہ وہ ایک کو دوسرے سے ضروری سمجھتے تھے۔ قدرتی طاقتوں مثلاً چاند اور سورج کی پوجا عام تھی۔ ایک شہری کا دیوتا پورے شہریوں کا دیوتا ہوتا تھا۔ اپالو یونان کا واحد دیوتا تھا اور ویسے وہ عام طور پر قدرتی طاقتوں کو دیوتا تصور کیا جاتا تھا۔ عبادت گاہوں میں مذہبی نظریات کی سختی سے پابندی ہوتی تھی۔ ناچ گانے اور دیگر تمام مذہبی رسوم عبادت گاہوں ہی میں کی جاتی تھی۔ اس طرح جب ہم یونان کے سیاسی نظریے کے سوالات تعین کرتے ہیں تو وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ یونان ہی نے ذہن انسانی کو قوت پرواز دی، نوع انسانی کو از سر تخلیق کیا اور بعد کی تمام منازل کا ارتقاء کو ممکن بنایا۔ یہ رابرٹ بریفالٹ نے الفاظ لکھے ہیں۔ سوفسطائی تحریک کیا تھی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس سے وہ تحریک مراد ہے جس کے مولکین غلط دلیل قائم کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ جب بات کو دلیل سے غلط ثابت کر چکے کل کو اس بات کو صحیح بھی ثابت کر دیا۔ حضرت مسیح سے 500 سال قبل اس تحریک کا آغاز ہوا۔ سوفسطائیوں کے تخریبی نظریات کی وجہ سے یونان معاشی، سماجی اور سیاسی انحصار کا شکار ہو گیا اور ایران کی مطلق العنان حکومت اسپارٹا کی فوجی عدلیہ، ایتھنز کی جمہوری حکومت اور یونانی حکومت کے جذبہ خود اختیاری نے فکری تصادم کو جنم دیا۔ لوگوں نے مختلف مسائل پر بڑی دلچسپی سے غور و فکر شروع کر دیا۔ ذہن اور تعقل پسندی اور تشکر کا غلبہ ہو گیا۔ اس دور میں سفری اساتذہ کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو بات کو غلط دلیل سے ثابت کرتا تھا۔ سوفسطائیوں نے سچائی اور اخلاقی نیکی کی اضافیت کا دعویٰ کیا اور زیادہ تر اپنے نظریات میں شک و شبہ کے شکار تھے۔ عظیم ترین اور مشہور ترین سوفسطائیوں میں دو
فرد تاغورس اور غور غیاس تھے۔ ہر ایک نے اپنے تحریریں چھوڑیں اور ہر ایک کے جست اقوال ہم تک پہنچے۔ اگرچہ انہیں متضاد نظریات رکھنے والا کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ان کے نظریات کا جو باقیات میں ان سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلا کہ یہ دونوں تشکک کے قائل تھے۔ فرد تاغورس کا قول ہے کہ انسان خود تمام چیزوں کا متمنہ ہے، اور جو موجود ہے وہ جو زندہ ہیں وہ موجود نہیں، اور جو زندہ نہیں جن کے بارے میں کہہ سکتے کہ انسان جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا ہی ہے، اور ہر رائے اتنی ہی صادق ہے جتنی کوئی دوسری۔ یہاں نظر ظاہر اور باطن کے مابین فرق سے انکار کیا گیا۔ اگر تمام آراء اور مساوی طور پر صادق اور جب تک ایک دوسرے کی ضد بھی ہوں تو آخر میں سب سچائی اور یہی وہ سب کچھ ہے، خواہ ہم اسے یہ کہیں سے سب سچی ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے۔ غور غیاس نے اعلان کیا کہ کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، اگر کوئی چیز وجود رکھتی ہے مگر اسے سمجھا نہیں جاتا، اگر کوئی چیز قابل فہم ہوتی ہے تو اس کو بیان نہیں کیا جاتا، ان بیانات کے وجوہ واضح نہیں ہے۔ ممکن ہے غور غیاس نے پابندین سے یہ نتیجہ نکالا ہوگا، استدلال کسی چیز کے باطن کے بارے میں جاننے کو غیر مطمئن بنا دیتا ہے۔ سوفسطائیوں کا دور بہت سے معاملات میں ہمارے دور کی طرح نہیں تھا۔ نظریہ اضافیت کی قبولیت فیشن تھی، روایتی مذہب اور اخلاق کے نئے پودے نے بدنام کیا، اور مابعد طبیعتی قسم کے فلسفے سے نفرت تھی۔ جمہوریت نے شاہانہ وقار کے اس ذرہ پہ کاری لگائی، اور سائنس کی ایجادات نے مذہب کی بنیادیں کھاڑ دیں۔ ہر چیز کو شکوک کی نظر سے دیکھا جانے لگا، مذہب، اخلاق اور قانون کی پابندی سے بیزاری کا اظہار کیا گیا۔ جمہوریت نے شہنشاہی کے تجسم کو توڑ دیا، شاہ پرستی کی جگہ خود پرستی نے لے لیا، جبری تعدد کی قدموں میں روندے ہوئی انسانیت کو متنقل آئند کے فریب سے نجات راہ ملی تو انفرادیت نے گمراہی سے ناطہ جوڑ لیا۔ کسی واضح نصوص کی عدم موجودگی سے اہل ایتھنز کو ان رد عملی نظریات کے خلاف استدلال قائم کرنے کا فیشن ہو گیا۔ سوفسطائیوں کے نزدیک جو خود انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی ایک کسوٹی قرار پایا، اس لیے انفرادیت جو یہ ذمہ داری فرد ہی کو سونپ دی کہ اپنے اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ خود کرے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ فرد کی صلاحیت کو جلا اور ترقی کے لیے اسے ریاست میں حکومت اور دوسرے سیاسی اداروں کا مطیع ہونا چاہیے۔ سوفسطائیوں کی انفرادیت انتہا پسندی حد تک پہنچ چکی تھی، اس سے نہ صرف معاشرے کی بنیادیں ہل گئیں بلکہ وہ اندر ہی اندر سے کھوکھلا بھی ہونے لگا، جس کا لازمی نتیجہ یونان کی تہذیب کے ختم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یونان ہر طرح سے تباہ ہو گیا۔ اس میں ہمہ ہمی کے نازک دور میں وہاں دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک گروہ کو قدم پسند تھا جنہوں نے فلسفائی نظریات کی سخت مخالفت کی، دوسرا گروہ تقی پسند گروہ تھا جنہوں نے فرد اور معاشرے کے مابین توازن کو برقرار رکھنے کی تعلیم دی۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ یونان تمام پرانے رسم و رواج اور مذہبی قواعد ناکارہ اور فرسودہ ہو چکے ہیں، اور ان پر عمل کر کے انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے نئے حالات کے تحت نئے زاویہ نگاہ کو فروغ دیا گیا اور تعلیمی انداز کی راہیں تلاش کی گئی۔ افلاطون اور ارسطو اسی عبوری دور کی پیداوار ہیں۔ سوفسطائی اس قسم کی تحریک تھی جس نے کسی ضابطہ مکتب فکر کو جنم نہیں دیا۔ ان کی تعلیمات کو اس لیے کسی فلسفے کا نام نہیں دیا جا سکتا، وقتی اور عارضی تھی۔ ان کا زاویہ نگاہ قطعی منفی تھا۔ اس دور میں جب تک اصول علم کا چرچا عام ہوا، صرف پیشہ ورانہ طور پر معاوضہ سے لے کر لوگوں کو حکمرانی کا سبق دینا تھا۔ اس تعلیم کا اصلی مقصد جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول کے ترویج کر دینا تھا، اگرچہ پوری طرح نہیں تھا، تاہم سوفسطائیہ ہم اثر فلسفیوں کی طرح اپنا بہت زیادہ وقت زبان، اس کی انصاف اور روایات کے مختلف اصول اور اسلام میں صرف کیا۔ یہ زمانہ منطقی قطربینیت اور علم منطق اس دور کے لوگوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ سقراط کا زمانہ کیا تھا؟ سقراط کا زمانہ 399 سے 470 تک تھا۔ اس کو یونان کی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ شخص ایتھن کے ایک سنگ تراش کا بیٹا تھا، وہیں کی گلیوں کوچوں میں کھیلا کودا، پروان چڑھا۔ وہ شروع میں آزادی فکر کا قائل تھا، اکثر وقت فلسفیانہ ماضی میں صرف کام کرتا، باوجود مفلس اور غریب ہونے کے وہ حد درجہ پختہ کردار خیالات کا مالک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی مثالی خوبی کی وجہ سے دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں شمار ہوتا تھا۔ سقراط کو حکومت وقت کے چند ذمہ دار عہدوں پر بھی کام کرنا پڑا، لیکن اس نے اپنی آزاد خیالی کی وجہ سے اس بندھن کو زیادہ عرصے تک قائم رکھا، اور اپنی فطرت سے جو طبیعت میں تلاش اور جستجو کا جذبہ لے کر پیدا ہوتا وہ اسے زندگی کی صداقتوں کی تلاش میں بہت دور لے گیا۔ اس کی آزاد خیالی، بے باک تنقیدی اور اس کے خلاف دشمنوں کا ایک گروہ بہت بڑا پیدا ہو گیا، لیکن اس نے سچائی کی خاطر اپنی تحریر اور تقریر کو دشمنوں کے رقیق کے حملوں سے رگڑا سے خراب نہیں ہونے دیا۔ مخالفوں نے اس پر بد اخلاقی اور لادینی کے الزامات لگائے اور اسے قید کروا دیا۔ اس کے باوجود اس کے پائے اقتحام نے کوئی لغزش نہ آئی،
اس نے اپنی جبر کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے۔ اس پر جب مقدمہ چلائے گئے تو اس نے ججوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے ایتھنز کے بازی، مجھے تمہارا بہت خیال ہے اور مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن خدا کی اطاعت کے سامنے تمہاری اطاعت پر تمہیں نفرین کرتا ہوں۔ جب تک میری جسد خاکی میں روح باقی ہے، میں حق کی تلاش جاری رکھوں گا اور کبھی حق کا بات کہنے سے نہیں چکوں گا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص مجھے موت سے ڈرا کر برائی کے ارتکاب کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ میں برائی کو سینے سے لگانے سے پہلے موت سے بولگیر ہونے کو ترجیح دوں گا۔ اس کے باوجود یونان کے خودغرض تعصب کے مارے لوگوں پر ان کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے عدالت نے سزائے موت تجویز دی۔ سقراط نے کہا، نیک انسان کا نہ زندگی میں کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ مرنے کے بعد۔ قید خانے میں بعض دوستوں نے اسے فرار ہونے کا مشورہ دیا، لیکن سقراط نے فرار ہونے کے بجائے زہر کے پیالے کو پینے کو ترجیح دی اور اس نے مظلوم انسانیت کی عظیم قربانیوں میں ایک عظیم قربانی کا اضافہ کر دیا۔ سقراط ہر شے کو جانچنے کے لیے عقل کو اس کی کسوٹی قرار دیتا تھا۔ اس کی تعلیم کا سب سے بڑا منقولہ یہ تھا کہ جب انسان خود کو پہچان لے گا تو نیکی اور بدی، شجاعت اور بزدلی، انصاف اور ظلم میں امتیاز کر سکے گا۔ سقراط کے بہت سے شاگرد تھے، جس میں افلاطون کو اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے۔ سقراط یہ یونان کا پہلا صابر رائے شخص تھا جس نے فسطائی تحریک کے کھوکھلے پن کو ظاہر کیا اور اپنی بے لاگ تنقیدیوں سے ان لوگوں کو چونکا دیا جو خود ہموچسن دیگرے نیست کی غلط فہمی کا شکار تھے اور جو ایتھنز کے معلم اور علم و دانش کے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس عظیم فلسفی نے اپنے شاگردوں کی ایک بزادہ جماعت چھوڑی جو فسطائیت کے خلاف ایک عظیم تحریک کے طور پر ابھری اور اس نے مدرسہ خیال کی طرف ڈالی اور اس علم حکمت کی ضیاء پاشیوں سے پوری دنیا منور نظر آتی ہے۔ کلیت اور رواقیت اور لذیذ کی مکاتب کیسے پیدا ہو گئیں؟ جنگ میں زیادہ کرائے کے فوجی لڑتے تھے اور ہر قسم ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ، باقی بات